سکھ، ہندو، پارسی، آپ سب کو آج میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کل جو ہم نے منارٹیز ڈے منایا اس کے اوپر میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں پر موجود اس قوم کے درخشندہ ستارے جن کے ہاتھ میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی کنجی ہے، میں آپ سب کو 14 اگست جس کی آمد ہے اس کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ تو کوئی اندازہ کر سکتا تھا کہ 1930 میں 14 اگست کو ایک نیا ملک دنیا کے نقشے پر آئے گا؟ اسٹینلے والپورٹ جو کہ ایک بہت مشہور مورخ ہے، اس نے اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں لکھا ہے کہ بہت چند لوگ اس دنیا میں ہوئے جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑا، اس سے بھی کم جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدلا شاید ہی کوئی تھا جس نے ایک نئی قوم، ایک نیا ملک تخلیق کیا۔ حضرت قائد اعظم، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے یہ تینوں کام کر ڈالے اور 14 اگست کو پاکستان مارز وجود میں آیا۔ آج میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تحریک میں جہاں پر لاکھوں مسلمانوں نے حضرت قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں حصہ لیا، جس میں نوجوان بھی تھے، جس میں انجینئرز، ڈاکٹرز، علماء، زندگی کا ہر طبقہ اس میں شامل تھا، وہاں پر ہمارے جو منارٹیز کے ہمارے بھائی اور بہن تھے، انہوں نے بھی پاکستان کی تحریک میں پورا حصہ لیا، اور ان کی نہ صرف پاکستان بنانے میں ان کا بڑا کردار ہے، اس کے بعد پاکستان کو تعمیر کرنے میں بھی آپ کا بہت کردار ہے۔ آپ نے شاندار سکولز بنائے، ہسپتال بنائے، صرف یہی نہیں، آپ نے دفاع پاکستان کے حوالے سے بڑا شاندار کردار ادا کیا ہے۔ سیسل چودھری کو کون نہیں جانتا؟ تعلیم کے میدان میں ہماری منارٹیز نے جو شاندار کردار ادا کیا ہے، اسی طریقے سے لاہور گلبرگ میں جو ہسپتال 50 اور 60 کی دہائی میں بنا، اس نے دکھی انسانیت کی بڑی خدمات انجام دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک نیا پاکستان مارز وجود میں آ چکا ہے، کیونکہ 6 اور 10 مئی اس سال جو افواج پاکستان نے دشمن کو وہ کاری ضرب لگائی ہے کہ عمر بھر یاد رکھے گا، عمر بھر۔ اور 6 جہاز ہماری فضائیہ نے گرائے، جس میں 4 رافیل جہاز تھے، جو 4 دن جاری رہی۔ اس جنگ میں ہمارے جوانوں نے، دلیر جوانوں نے
ان کو وہ سبق سکھایا جو ان کو رہتی دنیا تک یاد رہے گا. اور یہ وہ سپوت ہیں, یہ وہ جوان ہیں ہماری افواج پاکستان کے کہ جب وہ میدان جنگ میں نکلے تو ان کی ماں نے یہ دعا کی کہ بیٹا جا کے پاکستان کا جھنڈا بلند کرنا, پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنا اور جان دے دینا, گھر واپس نہ آنا لیکن دشمن کو زیر کر کے آنا. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج دشمن کو کہ اگر تم ہمارا پانی بند کرنے کی دھمکی دیتے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ پاکستان کی ایک بوند بھی تم پاکستان سے چھین نہیں سکتے. اس خدائے بزرگ و برتر کی قسم ہے کہ اگر تم نے یہ حرکت کی تو دوبارہ تمہیں وہ سبق سکھائیں گے کہ تم کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے پاکستان کا تم کبھی بھی. اور اب اس پاکستان کو آپ نے تعمیر کرنا ہے. یہ لیپ ٹاپس ابھی آپ کو جو ویڈیو دکھائی گئی کہ انٹرسٹ فری لون پہ ملیں گے, وہ ایک علیحدہ اسکیم ہے. چند دنوں میں 1,00,000 ماڈرن ٹیکنالوجی سے لیس لیپ ٹاپس جو ہمارے ہائی اچیورز ہیں بیٹے اور بیٹیاں, نہ صرف اسلام آباد میں, نہ صرف گلگت بلتستان میں, نہ صرف آزاد کشمیر میں, بلکہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں 1,00,000 لیپ ٹاپ آپ کو آپ کی تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر بغیر کسی انٹرسٹ کے لون کے دیا جائے گا. اور یہ وہ لیپ ٹاپ ہے جس سے کہ انشاءاللہ دوبارہ آپ پاکستان کی تعمیر کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے اور اپنے خاندان کی عزت کو بڑھانے کے لیے یہ لیپ ٹاپ آپ کے ہاتھ میں تھمائے جائیں گے. صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر, کوئی اس میں سفارش نہیں ہوگی, کوئی اس کے اوپر کسی کا نیپوٹزم کا سایہ تک نہیں ہوگا. یہی پالیسی میری پنجاب میں رہی, یہی پالیسی آج یہاں پر ہے اور انشاءاللہ یہی پالیسی پاکستان کو عظیم بنائے گی انشاءاللہ. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اقبال کے اس شعر پر بات ختم کروں گا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. اور نہیں ہے شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. کہ محنت سے انشاءاللہ پاکستان عظیم بنے گا. اور اگر بھارت نے جو ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے, اس کی عسکری قوت کہ اس کے اوپر ناز ہے, وہ سب ناز, اس کا غرور 10 مئی کو غرق ہو گیا تھا. اسی طریقے سے آپ نے محنت کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے پاکستان کو عظیم بنانا ہے اور انشاءاللہ دنیا میں اپنا مقام حاصل کرنا ہے. میں آخر میں یہ آپ سے کہوں گا کہ میرے ساتھ نعرہ لگاؤ, پاکستان, پاکستان, قائد اعظم. خدا حافظ. نوجوانوں کا عالمی دن, وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب. انہوں نے کہا کہ کون سوچ سکتا تھا کہ 14 اگست کو نیا ملک وجود میں آئے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ رب کریم نے قائد اعظم کو ملک بنانے کی توفیق عطا فرمائی. تحریک پاکستان میں لاکھوں مسلمانوں نے حصہ لیا. تحریک آزادی میں نوجوانوں کی بڑی تعداد شریک تھی. انہوں نے کہا کہ اقلیتوں نے تعلیم کے میدان میں شاندار کردار ادا کیا. افواج نے دشمن کے کاری ضرب لگائی, وہ عمر بھر یاد رکھے گا. یہاں لیں گے ایک بریک, آپ دیکھتے رہیے آج نیوز.